بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ النساء کی 21 آیت سے لے کے 30 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی 20 آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم ایک بیوی کو دوسری بیوی سے چینج کرنا چاہو تو اس صورت میں اگر تم نے اس کو پہلی بیوی کو خزانہ بھی دے رکھا ہو تو بھی اس سے واپس نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ چیز صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ فحاشی کا کام کرے، اور صرف دولت کے حصول کی خاطر کسی بھی خاتون پر اس قسم کا الزام نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو سورہ النساء کی 21 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حالانکہ تم ایک دوسرے کو مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان کر لے رکھا ہے۔ تو خواتین حضرات، جو معاشرہ ہے اس کی تشکیل میں جو بہت اہم چیز ہے وہ ایک بنیادی یونٹ ہے خاندان کا، جس میں مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے اور اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ہدایت دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مرد اور عورت اچھائی کا برتاؤ کریں، اور اس یونٹ کا سروائیول صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ سورہ النساء 22 آیت۔ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو، مگر جو گزر چکا ہے، اور یہ بے حیائی کا کام ہے اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔ تو یہاں پہ خواتین و حضرات ہمیں نکاح کے بارے میں ہدایت دی جا رہی ہیں کہ کن عورتوں سے ہمیں نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بہت محدود عورتیں ہیں جن سے ہم نکاح نہیں کر سکتے، باقی ساری سوسائٹی میں جو بھی خواتین موجود ہیں ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جو پہلا حکم ہے سورہ النساء کی 22 آیت میں وہ یہ ہے کہ جن خواتین سے لوگوں کے باپ نے شادی کی ہو، تو ایسی خاتون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرما دی ہے کہ ایسی خاتون کے ساتھ بیٹا جو ہے اپنے باپ کی بیوی سے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بہت برا کام ہے جو کیا جاتا رہا ہے۔ سورہ النساء 23 آیت۔ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہیں تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہارے دودھ شریک بہنیں اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، ان کا عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو، ہاں اگر تم ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں اور تمہاری 2 بہنوں کو جمع کرنا بھی منع ہے۔ جو گزر چکا ہے وہ ہو چکا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ ایک لسٹ ہے جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کن خواتین سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں مائیں شامل ہیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں، اور جن خواتین نے ہمیں دودھ پلایا ہو، اور دودھ شریک بہنیں، اور جو ساس ہوتی ہے اس کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی، اور جن عورتوں کے ساتھ جمع نہ کیا گیا ہو تو اس صورت میں ان کی بیٹی سے شادی کی جا سکتی ہے، اور جو سلبی بیٹے ہوتے ہیں ان کی بیویوں سے نکاح کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے، اور جو 2 بہنیں ہیں ان کو جمع کرنا منع کر دیا گیا ہے، اور جو پہلے چیز عرب کے معاشرے میں ہوتی رہی اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اور سورہ النساء کی 24 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات تم پر فرض کر دی ہیں ان عورتوں کے سوا، اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اپنے مال کے مہر سے، تم ان سے نکاح کرنا چاہو،
برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے، اور ان کے لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کو مقرر کیا ہے وہ مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تمہاری آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ تو خواتین حضرات، جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ ان سے شادی نہیں کی جا سکتی سوائے صورت میں کیونکہ وہ لونڈی ہو، اور لونڈی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ میدان جنگ میں فتح کے بعد جو عورتیں مسلمانوں کے پاس آتی تھیں ان کو وہ یہ سٹیٹس تھا۔ اور جن بھی خواتین سے اللہ تعالیٰ نے نکاح کی اجازت دی ہے ان کو مہر دے دینا چاہیے، اور مقصد شہوت رانی نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک خاندان کی بنیاد ڈالنا چاہیے جس سے آگے اولاد کے حقوقات کو تحفظ مل سکے۔ سورہ النساء 25 آیت۔ اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی پوری وسعت اور طاقت نہ ہو، مسلمان لونڈیوں کے ساتھ جن کے تم مالک ہو نکاح کر لو۔ اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والے ہیں، تم سب آپس میں ایک ہی ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور قاعدہ کے مطابق ان کو مہر دے دو کہ وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں اور خفیہ اشنائی کرنے والیاں۔ بس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں تو پھر بے حیائی کا کام کریں تو ان کے لیے عادی سزا ہے جو سزا آزاد عورتوں کے لیے ہے۔ کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحمت والے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک عنایت فرمائی اور رحم کیا کہ اگر وہ کسی کے آدمی کی اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ محسنات میں سے شادی کر سکے تو وہ لونڈی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر یہ لونڈی فحاشی کا کام کرے گا تو اس کو آدھی سزا ملے گی اس آزاد عورت کے مقابلے میں۔ سورہ النساء 26 آیت۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کر دیں تم سے پہلے کہ نیک لوگوں کی راہ پر چلائیں اور تمہاری توبہ قبول فرما لیں، اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے، ان آیات کو ریویل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح طریقے سے بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو بھی کیا احکامات تھے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما لیں، اور اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے ہیں۔ سورہ النساء 27 آیت۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول کریں، اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم ان میں سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ تو خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات مسلمانوں کو اس لیے دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ انسان کمزور ہے، تو اس کو ایک آسانی عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے لونڈیوں سے نکاح کرنے کے سلسلے میں، اور اس طریقے سے وہ لوگ جو اپنی شہوت کو فالو کرتے ہیں تو وہ یقیناً بہت دور ہٹ جاتے ہیں۔ سورہ النساء 28 آیت۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے تخفیف کر دیں کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ تو انسان کی جو خلقت ہے، جو انسان کی شخصیت ہے، وہ بہت کمزور ہے، اور اس پر انسان پر خواہشات کا حملہ ہوتا ہے تو وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ تو یہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں نکاح کے اور لونڈی سے نکاح کر کے، یہ صرف اس لیے دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی ہمارے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ انسان طاقتور نہیں ہے اور اس پر بہت سی چیزیں ایسے حملہ آور ہو سکتی ہیں جن کے مقابلے میں وہ شکست کھا جاتا ہے۔ سورہ النساء 29 آیت۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس میں رضامندی سے ہو خرید و فروخت، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ خواتین حضرات، یہ بہت اہم آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ کسی کا بھی مال باطل طریقے سے غصب نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کی جو جان ہے اس کی ایک بہت بڑی حرمت ہے، اس لیے آپس میں کسی کو قتل نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بے شک اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ یہ دو آسپیکٹس سوسائٹی میں اگر کسی نے خراب کیے، کسی کا مال کھایا یا کسی کو قتل کیا تو اس سے بہت زیادہ انرسٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک واضح ارشاد فرما دیا ہے کہ آپ کسی کا بھی مال
کسی دوسرے آدمی کو کھانے کی اجازت نہیں ہے اور کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی کو قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہوگا، اور ایک آدمی کو بچانا ایسے ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو بچا لیا گیا ہو۔ سورہ النساء 30 آیت۔ اور جو شخص یہ نافرمانی، سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ تو خواتین و حضرات، اس گناہ کی کہ کسی کا مال کھا لیا جائے یا کسی کو قتل کر دیا جائے ظلم کے ساتھ، تو ایسے آدمی کی سزا بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے آدمی کو آگ میں ڈالا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔